It's 9:13 p.m. Google, talk to your assistant on headphones. Just press and hold the action button on your headphones. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال إمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إن الداعي يا ابن الداعي قد ركضني بين اثنتين، بين السلة والذلة، فهيهات من الذلة. صلوات پر محمد وآل محمد. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، اپنی عزا کی قبولیت کے لیے صلوات پر محمد وآل محمد. پروردگارا، ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نابود فرما. خدایا، جتنے بھی عزادار اس فرش عزا پر تشریف رکھتے ہیں، خدایا ان سب کی مشکلات کو حل فرما. پروردگارا، ان سب کی حفاظت فرما. پروردگارا، جتنے بھی مومنین اس فرش عزا کے قیام میں اپنی کوششیں اور تعاون کرتے ہیں، خدایا ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما. جو مومنین مریض و مریضہ ہیں، خصوصاً التماس کی گئی ہے کہ ایک مومنہ علیل ہے، دعا ہے پروردگار کے حضور، پروردگار کے حق ائمہ اطہار اس مومنہ کو اور تمام مریضوں کو شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگارا، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگارا، ہمارے دوستوں کی گناہوں کی مغفرت فرما. اسلام و مسلمین کو فتح و نصرت عطا فرما. ظالمین کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. آپ تمام مومنین اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، عزا کی قبولیت کے لیے، جو مومنین مریض ہیں ان کی سلامتی کے لیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات پر. شکر بجا لاتے ہیں ہم سب ایک دفعہ پھر رب العزت کے حضور کہ جس ہستی نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ذکر حسین، یاد حسین، غم حسین منانے کی توفیق عطا کی ہے. عزاداری نہضت زینبی ہے. عزاداری نہضت زینبی کے تسلسل کا نام ہے. عزاداری نام ہی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے کا ہے. عزاداری کے ذریعے سے ہم نے اپنا کردار، اپنی رفتار، اپنے انداز اور اپنے سماج کو بدلنا ہے.
اور عزاداری میں اور فرش عزا پر آنے کا ایک عظیم مقصد ہے کہ اگر ہم اس مقصد کو سمجھ لیں اور اس مقصد سے آگاہی حاصل کریں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حج پر بلایا تو مکتبی دین میں حج کا ایک عظیم مقصد ہے۔ جس طرح میں عزاداری کا مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ عزاداری ایک عظیم مقصد کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک عظیم مقصد کے لیے مستطیع انسانوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ کیوں حج مستطیع انسان پر واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے کہ ایک شخص جو مستطیع ہو جائے، جس کے پاس حج تک جانے کے وسائل آ جائے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج کرے۔ حج کے لیے مکہ جائے، میقات پہ جائے، اپنا لباس بدل دے، اپنا انداز بدلیں، احرام باندھیں، اور پھر صفا و مروہ، طواف، یہ سارے احکام حج پہ بلانے کے بعد حاجی کو کہا گیا ہے، حکم ہے یہ تمام چیزیں انجام دینی ہے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ حاجی کو فقط اور فقط اس کے اوپر یہ عنوان نہیں لگانا کہ یہ آج سے حاجی ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ آج یہ آدمی حج کرنے کے لیے آیا ہے، میری بات کی طرف توجہ کیجئے گا، کہ آج یہ حج کرنے کے لیے آیا ہے، حج کر کے جب چلا جائے گا تو پہلے اس کو حاجی نہیں کہتے تھے، اب اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی کہیں گے۔ کیا صرف یہ مقصد تھا کہ ایک انسان حج پہ جائے اور حاجی کہلائے؟ کیا صرف یہ مقصد تھا کہ ایک انسان فرش عزا پر آئے، عزادار کہلائے؟ توجہ چاہیے۔ حج پہ بلایا اس لیے نہیں کہ صرف حاجی کا ٹائٹل دے دے اور حج پہ آنے والا شخص اپنے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لے کے جائے، اور فرش عزا پر بھی اس لیے نہیں بلایا گیا کہ فرش عزا پر آنے والا اپنے ساتھ عزادار کا ٹائٹل لگا کر اٹھے۔ حاجی کو حج پر بلایا اس لیے کہ اس سے کچھ مشقیں کروانی ہے۔ کیا کروانی ہے؟ کچھ مشقیں کروانی ہے۔ وہ مشقیں کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے اس مشق کے اندر کوتاہی کی تو حج باطل ہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ یہ مشقیں کیوں کروائی جا رہی؟ ان مشقوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ یہ انسان جو دور دراز کا سفر طے کر کے خانہ کعبہ میں آیا ہے، مکے میں آیا ہے، اب کچھ مشقیں اس نے کرنی ہیں۔ وہ مشقیں کیا ہیں؟ اس نے احرام باندھنا ہے، اس نے طواف کرنا ہے، اس نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے، اس نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ یہ مشق اللہ اس لیے کروا رہا ہے تاکہ یہ مشق ابراہیمی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مشق ابراہیمی۔ اس مشق کو کر کے
اس نے صرف حاجی کا ٹائٹل لگا کر نہیں جانا، بلکہ جب حج ختم ہو جائے تو یہ ابراہیم زمن بن کر جائے، اپنے زمانے کا ابراہیم بن کر جائے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج اس دور کو سب سے زیادہ ابراہیم کی ضرورت ہے، اللہ میں اقبال فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا کہ ہر زمانے میں ابراہیم جیسا بت شکن چاہیے، ابراہیم جسے اللہ کے مکتب کے اوپر مکمل ایمان ہے۔ پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ حاجی نے کچھ مشقیں کرنی ہیں، شیطان کو کنکریاں اس لیے مارنی ہیں تاکہ یہ علامتی شیطان جس کو تم کنکریاں مار رہے ہو، کل جب تم اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ تو ذرا دیکھنا کہ آیا تمہارے معاشرے میں، تمہاری سماج کے اندر بھی آیا کوئی نمرود ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ آیا تمہارے معاشرے میں بھی کوئی نمرود ہے؟ اگر نمرود ہے تو جس طرح حضرت ابراہیم نے نمرود کو للکارا، شیطان کو للکارا، شیطان کا انکار کیا، نمرود کا انکار کیا، آگے نمرود میں کود گئے مگر نمرود کے آگے تسلیم نہیں ہوئے، تو حاجی جائے ابراہیم بن کر جائے۔ یہ بھی ضروری ہے حاجی کے لیے کہ وہ اب آیا ہے تو ابراہیم بن کر آیا، اس نے طاغوتوں سے اپنی ناک بھی کاٹنی ہے اور اپنے معاشرے کی ناک بھی کاٹنی ہے۔ اسی طرح عزادار کو فرش عزا پر کیوں بلایا گیا؟ عزادار کیوں کہا گیا کہ آپ آئے، فرش عزا پر آئیں، غم حسین منائیں، ذکر حسین کریں؟ کس لیے؟ اللہ چاہتا ہے، بی بی سلام اللہ علیہ چاہتی ہیں، ائمہ اطہار چاہتے ہیں کہ عزاداروں کو بھی کچھ مراحل سے گزارا جائے، اسے بھی تیار کیا جائے، اس کے سامنے بھی مکتب عاشورہ پیش ہو۔ اور جس طرح امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے نہیں جھکے اور یزید کے آگے سر تسلیم خم نہیں ہوئے، اللہ چاہتا ہے مشق کرے یہ عزادار، یہ امام حسین علیہ السلام پر روئے، امام کا ذکر سنے، کربلا کا مکتب سمجھے۔ جب یہ کربلا کو سمجھ کے فرش عزا سے اٹھے گا، یہ بھی زمانے کا حسینی بن کر اٹھے گا، یہ بھی زمانے کا ابراہیم بن کر جائے گا، اس لیے بلایا گیا۔ لیکن اگر حاجی کا ٹائٹل لے لے اور عزادار عزاداری کا صرف ٹائٹل لے لے اور اس کی زندگی کے اندر وہ حسینی کردار، وہ حسینی جذبہ، وہ حسینی ولولہ پیدا نہ ہو تو پھر یہ تو موت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کربلا جو ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں جو اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور رسول خدا نے بھی فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک میرے نواسے کی شہادت میں ایسی حرارت ہے لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو فرش عزا پر آنے کے بعد ہم نے سمجھنا ہے، جب تک مکتب کو نہیں سمجھیں گے، مکتب عاشورہ کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ تو پہلا نقطہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں دہراتا اس لیے ہوں تاکہ یہ بات نقش ہو جائے اور کبھی نہ بھولے کہ اگر ہم کربلا والوں سے عقیدت رکھتے ہیں
تو ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کر کربلا کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک ممکن ہے کہ مشکل ہو پہلے مرحلے میں سمجھنے میں اصطلاحات، اور کیونکہ ایک روایتی انداز سے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا انداز اگر فوراً بدل جائے تو مشکل ہوتی ہے کہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو پہلی دفعہ سنی ہے، یہ تو مشکل۔ آپ نے بالکل اپنے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ آسانی کس وقت پیدا ہوگی؟ جب آپ فرش عذاب پر کیا بن کے آئیں گے؟ صدف بن کر آئیں گے۔ اور آپ نے سمجھنا اس مطلب کو۔ بس حج پہ بلایا زمانے کا ابراہیم تیار کرنے کے لیے، فرش عذاب پر بلایا ہے زمانے کا حسینی تیار کرنے کے لیے۔ زمانے کا حسینی چاہیے، دین کو حسینی چاہیے۔ دین چاہتا ہے کہ ابراہیم پیدا ہو، ہر نسل میں پیدا ہو، ہر زمانے میں پیدا ہو، حسینی کردار رکھنے والا ہر زمانے میں پیدا ہو۔ تو اب آگے بڑھیں گے، اب حسینی کب بنے گا؟ ایک جوان جو فرش عزا پر آ رہا ہے، اسے جب کربلا کی حقیقت اور کربلا کا مکتب سمجھ میں آ جائے گا، اس کی زندگی 100% تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی اس کی زندگی۔ تو اس لیے اگرچہ کہ روایت سے ہٹ کر یہ موضوع ہے کہ عاشوراء ایک عظیم مکتب ہے، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 شکلیں ہیں دین کی، ہے نا میرے ساتھ؟ آپ نعرہ حیدری، کتنی شکلیں ہیں؟ 2۔ ایک شکل کون سی ہے؟ مکتبی دین، اور دوسری شکل بوفے والے دین۔ اب آج میں ایک اور اصطلاح کا اضافہ کر رہا ہوں۔ بوفے والا دین تو آپ تک سمجھ گئے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ یہ دین کی ایک شکل تھی جو میں نے کل بیان کی۔ مکتبی دین کے مقابلے میں ایک شکل ہے ماروثی دین یا رسوماتی دین۔ مجھے آپ مومنین کی توجہ چاہیے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ دین کے مقابلے میں، مکتبی دین کے مقابلے میں، دین کی دوسری شکل جو بیان ہو رہی ہے وہ ہے ماروثی دین یا رسوماتی دین۔ ماروثی دین سے مراد یہ ہے، اور ماروثی دیندار سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، توجہ ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنے آباء و اجداد سے دین کے نام پر کچھ چیزیں لے لی۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ نماز پڑھتے ہیں تو مجھے بھی نماز پڑھنا چاہیے، وہ عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کو یاد کرتے ہیں، مجھے بھی عزاداری کرنی چاہیے، وہ غم حسین میں فرش عزا بچھاتے ہیں، مجھے بھی فرش عزا بچھانا چاہیے، وہ عزاداری کے بعد نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، مجھے بھی نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس ماروثی دین میں اگر یہاں تک فقط ہو کہ میں نے اگر تقلیدی دین اپنایا ہوا ہے، ماروثی دین اپنایا ہوا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ماروثی دین میں کچھ واقعات ہیں، کچھ حادثات ہیں، کچھ دادی اماں کی کہانیاں ہیں، توجہ ہے میری بات کی طرف، کچھ مبتلا مسائل ہیں، لیکن اس ماروثی دین کے اندر، اس رسوماتی دین کے اندر تہذیب کیسے بنائیں، ثقافت کیسے بنائیں، کلچر کیسے بنائیں، اسلامی نظام کیسے بنائیں، نظام کیسے بنائیں، اس کی
نہیں توجہ کی آپ نے بھی بات نعرہ حیدری دوبارہ آئیے. مکتبی دین کے مقابلے میں ایک شکل ہے ماروسی دین, رسوماتی دین, کہ ہمارے پاس کچھ واقعات ہیں اور سالہ سال وہی واقعات سناتے رہے, وہی واقعات رٹاتے رہے, وہی واقعات رکھ کر دوسری نسل کو رٹاتے رہے, اور کچھ کہانیاں, کچھ مبتلا مسائل, اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو, نظام نہ ہو, امت کیسے تشکیل دے یہ بحث نہ ہو, مطلب کیا ہے یہ بحث نہ ہو, دین کیا ہے, دین کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بحث نہ ہو, سیاست کیا ہے یہ بحث نہ ہو, معاشرے کی اکائیاں کیا ہے یہ بحث نہ ہو, طاغوت کیا ہے کسے کہتے ہیں یہ بحث نہ ہو, انقلاب کسے کہا جاتا ہے کیسے آتا ہے یہ بحث نہ ہو, تو پھر سمجھ لیجئے کہ ماروسی دین ہے, مکتبی دین ابھی نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل کر دیا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. مجھے ابھی اطلاع ملی ہے, میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا, نہایت ادب سے واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین قائد گلگت بلتستان حضرت آغا راحت حسین حسینی سے حفظہ اللہ سے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں ذات محمد و آل محمد. آغا صاحب آپ کی اجازت. سخت ایک گفتگو کرنا میرے لیے کہ واجب الاحترام قائد گلگت بلتستان حضرت آغا دامت ظلہ العالی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں جسارت کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے چند عرائض پیش کروں آپ مومنین کی خدمت میں. تو میں عرض کر رہا تھا دین کی ایک شکل ہے رسوماتی اور ماروسی دین, اور ماروسی دین کے اندر کچھ واقعات اور کچھ حادثات اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن مکتبی دین کہ عاشورہ ایک عظیم مکتب ہے, تو مکتبی دین کے اندر امت کیسے تشکیل دینی, امت کیسے بنانی ہے, نظام کون سا قائم کرنا ہے, عبادات کس طریقے سے قائم ہوتی ہیں, یہ ساری بحثیں موجود ہیں. لیکن ماروسی دین کے اندر, غیر مکتبی دین کے اندر, بوفے والے دین کے اندر, جس کے اندر صرف اور صرف جیسے میں نے کل عرض کی, کہیں پہ کسی نے تسبیح لے لی نماز چھوڑ دی, کسی نے نماز لے لی خمس چھوڑ دیا, تو یہ بوفے والا دین ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اس دینداری نے نقصان کیا پہنچایا, اس دینداری نے نقصان یہ پہنچایا کہ اب مکتب دوسروں کا ہے,
میری بات کی طرف جوانوں توجہ رکھنا. آئیڈیالوجی کے بنیاد پر سماج تشکیل پاتی ہے نا. یہ بحث تو ہو چکی کہ ایک سماج آئیڈیالوجی کے بنیاد پر تشکیل پاتی ہے. ہمارے مکتب کو ہم نے مکتب عاشورہ کو سائٹ پہ کر دیے معذرت کے ساتھ, اور دوسرے والا دین پورے پاکستان میں رائج ہو گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تہذیب کی بنیاد یا تو فیمینزم ہے توجہ میری بات کی طرف, تہذیب کی بنیاد یا فیمینزم ہے, یا تہذیب کی بنیاد سوشلزم ہے, یا تہذیب کی بنیاد امپریلزم ہے. اور اس تہذیب کے اندر جس کی بنیاد توحید نہ ہو, اور اس نظام کے اندر جس کی بنیاد توحید نہ ہو, ہم اس نظام میں رہ کر 2-3 عبادتیں انجام دے کر 2-3 واقعات سنا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے عاشورہ کو زندہ کر دیا ہے, ہم نے عاشورہ کو زندہ کر دیا ہے. اب شکل بگڑ گئی معاشرے کی, سماج دوسروں کے ہاتھ میں, تہذیب دوسروں نے بنائی, اور ہم نے اپنا شیوا بنا دیا نصیحتوں کو. ہم نے کیا کیا؟ نصیحت کرنا اپنا شیوا بنا دیا. ہمارا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے. اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ سماج تو آلودہ ہے, تہذیب تو دوسروں کی ہے, تہذیب مغرب کی ہے. میں نے آج ہی چھلک میں اپنا بڑاس نکال دیا وہاں پہ, جب ایک منظر میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا. میں نے کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں اپنی خواتین کو خطاب کر کے یہاں سے یہ کہا تھا کہ میری ماؤں بہنوں, فیمینزم کی یلغار ہے آپ لوگوں کے اوپر. آغاز ہوا حقوق نسواں بل سے, اور بڑھتے اب این جی اوز کے ذریعے سے, مختلف ذرائع سے, اس دن سے اب تک حقوق کے نام پر, خواتین کے حقوق کے نام پر ایسے لیکچرز دیے گئے جن کا مقصد خواتین کا حقوق نہیں تھا بلکہ فیمینزم کو ترویج دینا تھا. اور انہوں نے دیا. آج ایک منظر میں نے دیکھا گزرتے ہوئے, کیونکہ 2 راستے ہیں, ایک بنیور والا راستہ ہے چلت جانے کا, اور ایک یہ 9 مل والا راستہ ہے. 9 مل والے راستے سے گزرتے ہوئے, اب انسان آنکھوں پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتا, انسان کی نگاہ ادھر ادھر پڑ جاتی ہے. تو گزرتے ہوئے میری نگاہ پڑی, شاہ صاحب جو ہمارے تھے وہ میرے ساتھ بھی تھے, 2-3 افراد اور بھی تھے. میں اس منزل تک بس بہت کچھ سناتا رہا ہوں. یہ کیا ہو گیا, افسوس نا کہ میں نے دیکھا 2 خواتین کو جو برقعے میں ہیں, پردے میں ہیں, لیکن جب وہ 2 خواتین نامحرم کسی جوان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو جو ان کا انداز تھا, ان کا رویہ تھا, اور ان کا ملنا ایسا تھا جس کو میں نے دیکھا, جب ہاتھ ملایا اور ان کا رویہ جب دیکھا میں نے, تو بہت تکلیف ہوئی, بہت زیادہ تکلیف ہوئی. یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ فیمینزم کی یلغار کیسے ہوئی, اور جب فیمینزم یلغار کر رہا ہو تو فیمینزم کی بنیاد پہ تو سماج تشکیل پا رہا ہے توجہ میری بات کی طرف. اور ان مکاتیب کی بنیاد پر, ان ازم کی بنیاد پر سماج کی اکائیاں بنائی جا رہی ہیں, سماج تشکیل پایا جا رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں صرف نصیحتیں کر رہا ہوں. میں نے اپنا شیوا کیا بنا دیا؟ میں صرف نصیحتیں کروں, نظام نہ پیش کروں, سسٹم پیش نہ کروں. وہ نظام کہ جس کے اندر قوم کی نجات ہے, اور وہ نظام کہاں سے آئے گا؟ وہ نظام میں کہاں سے لوں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے کل کہا تھا, قرآن کو, جو قرآن کا نام ہے الکتاب,
یعنی جہاں اللہ نے ہدایت کے تمام اصولوں کو منظم، منسجم اور محکم کر کے بشریت کے آگے پیش کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے بشریت کو، اگر تم اس کی بنیاد پر اپنی سماج تشکیل دو گے تو تم ترقی بھی کرو گے، ہم المفلحون کی بھی منزل پر پہنچو گے، لیکن اگر تم نے دوسرے مکاتیب کی بنیاد پر اپنی سماج کی بنیاد ڈالی تو پھر صرف اور صرف دین نصیحتوں کے لیے رہ جائے گا، اور بس پھر دین نصیحتوں کے لیے رہ جائے گا۔ وہ پھر ایسے دین سے، بوفے والے دین سے، برا تو نہیں لگ رہا، بوفے والا دین اور رسوماتی دین سے نظام نہیں نکلتا، غیر مکتبی دین سے عاشورائی تہذیب نہیں نکلتی، مکتبی دین سے الہی تہذیب وجود میں آتی ہے، عاشورائی تہذیب وجود میں آتی ہے، ورنہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض والا جو دینی انداز اپنایا ہوا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی میں مدانی چلانا۔ مدانی تو سمجھتے ہیں نا، پہلے ہم مکھن نکالنے کے لیے لسی کو ڈالتے تھے کس میں؟ چمڑے کے اندر، اس کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تھرنگ۔ تھرنگ اس میں ڈال کے یا تھرنگ میں ڈال کے، پانی ڈالیں آپ تھرنگ میں، توجہ ہے، تھرنگ میں پانی ڈالیں اور گھنٹوں ہلاتے رہے، گھنٹوں ہلاتے رہے، تو مجھے بتائیں اس سے کوئی مکھن نکلے گا؟ شاید نکل جائے۔ بھئی گھنٹوں ہلاتا ہوں، گھنٹوں ہلاتا ہوں، تو گھنٹوں ہلانے کے بعد تو کچھ تو نکلنا چاہیے، نہیں نکلے گا۔ اب اس تھرنگ سے اور اس اگر میل ہو، آپ اس کو میل کہتے ہیں نا، بیل یا میل، اگر میل ہو اس کو اگر آپ تھرنگ میں ڈال کے ہلاؤ تو گھی کی امید رکھنا، اس سے گھی ضرور نکلے گی، لیکن پانی کو تھرنگ میں ڈال کر ساری زندگی ہلاتے رہو، ہلاتے رہو، ہلاتے رہو، ہلاتے رہو، اس تھرنگ سے کبھی بھی مکھن کی امید نہ رکھنا۔ تو نؤمن ببعض ونکفر ببعض والا جو بوفے والا دین ہے، اس سے کبھی بھی آپ نجات کی امید نہیں رکھو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو کہ دین کا ایک حصہ لے کر دوسرا حصہ چھوڑ دیا، مثلا عزاداری کی، نماز چھوڑ دی، اور اس کے بعد آپ یہ سمجھ لو کہ بس اب تو مکھن نکلے گا، یا نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، خمس نہیں دیا، تو پھر کیا کیا آپ نے؟ اب اس دین سے بھی کوئی مکھن نہیں نکلے گا۔ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، خمس بھی دے، لیکن سر پہ سایہ ولایت کا نہ ہو، نظام خدا کا نہ ہو، قانون خدا کا نہ ہو، آئین خدا کا نہ ہو، طرز زندگی الہی نہ ہو، مکتب الہی نہ ہو، سماج الہی نہ ہو، تو یہاں سے بھی مکھن کی امید نہ رکھنا، نہ رکھنا۔ آج کل تو محرم آ گیا ہے، اور محرم میں بہت تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان کے سطح پر کہ کیا عزاداروں میں جاؤ۔ کیوں جاؤ عزاداروں میں؟ اس لیے اپنی نافیں عزاداروں کی محرم کے بعد ہم نے اپنے ساتھ جوڑی، آگے تیاریاں ہیں، حکومت بنانی ہے، کس سے بنانی ہے؟ عزاداروں میں جاؤ، ذرا سبینے دو، ذرا تھوڑا سا پاپڑ بھیجو ان کے درمیان، تو پاپڑ بھیجیں گے تو کل یہ اپنا وجود بیچ دیں گے۔ تو مکتبی دین میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر پاپڑ بیچنے والے کو آواز لگا کہ اس کے پیچھے چلے جائے، تو اس سے مکھن تھوڑی نکلے گا، اس سے سماج میں انقلاب تھوڑی آئے گا۔ تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ماروسی دین لے کر، مکتبی دین چھوڑ کر ہم انقلاب کی امید رکھیں، تو ماروسی دین کے اندر تو صرف نصیحتیں ہیں۔ اب مجھے یہاں ایک حکایت یاد آ رہی ہے،
کہ مولانا صاحب نے جوان کو کہا، بلکہ جوان آیا مولانا صاحب کے پاس اور آ کے کہا کہ مولانا صاحب دماغ میرا بہت خراب ہے۔ تو مولانا نے تعجب کر کے کہا کہ بیٹا دماغ کیوں خراب ہے آپ کا؟ بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے خیالات آتے ہیں، کیا کروں؟ تو مولانا صاحب نے نصیحت کی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اچھا، وہ نماز پڑھنا شروع کیا اس نے، اور پھر مولانا صاحب کے پاس آیا دوسرے دن یا 3-4 دن بعد، اور کہا مولانا صاحب دماغ بہت خراب ہے توجہ میری بات کی طرف؟ کہا مولانا صاحب دماغ بہت خراب ہے۔ کہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، میں نے پڑھ لی ہے لیکن پھر بھی دماغ خراب ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ نماز شب پڑھتے ہو؟ کہ نہیں۔ تو نماز شب بھی پڑھتا ہوں۔ ٹھیک، نماز شب بھی پڑھی۔ پھر 3-4 دن بعد پھر آ کر کہا مولانا صاحب دماغ بہت زیادہ خراب ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہتے بہت خرابی آ رہی، خیالات آ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ عزاداری کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں کرتا ہوں، کم کرتا ہوں، زیادہ کیا زیادہ عزاداری کی۔ پھر آیا، کہا مولانا توجہ ہے میری بات کی طرف؟ کہا مولانا صاحب دماغ پھر بھی خراب ہے۔ کہ کیا مشکل ہے؟ کہا یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ تو مولانا نے کہا کہ جمعہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ جمعہ تو کبھی کبھار پڑھ لیتے۔ نہیں، جمعہ پڑھنا ہے آپ نے، پھر یہ مسئلہ حل ہو۔ اس نے جمعہ بھی پڑھ لیا، اور جب جمعہ پڑھ کے نکلا باہر، اب اپنی نگاہوں کو بچانا چاہتا ہے، ذہن کو فساد سے بچانا چاہتا ہے، جوان ہے آخر۔ کبھی کبھار جوانوں میں، اور خدا کا شکر ادا کرے اگر کسی جوان میں یہ احساس ہو کہ میری نگاہوں کو کیا ہو رہا ہے، میرے ذہن کو کیا ہو رہا ہے، کیوں تلاطم ہے اس کے اندر، تو اس وقت خدا کا شکر ادا کرو کہ ہدایت کے لیے آپ کا دل آمادہ ہے۔ تو وہ مولانا صاحب کے پاس جب گیا، نماز پڑھی، جماعت پڑھ کے باہر نکلا، تو اس کی نگاہ ایک بہت بڑے بورڈ پر پڑی، اور بڑے بڑے بورڈ تو لگے ہوئے برہنہ خواتین کے، اور وہ اسی طرح غصے میں اور پھٹے ہوئے حالت میں اندر آ کر کہا مولانا صاحب اب تو خراب ہو گیا ہے، پورا خراب ہو گیا ہے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہتے اب مجھے اور کوئی نسخہ بتاؤ، میں پھنس گیا ہوں، اپنے نکل نہیں سکتا، میری نگاہ پھر گندی ہو گئی ہے، نامحرم پہ پھر نگاہ پڑی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا چپ کرو، نکلو یہاں سے، ڈانٹ کر بھگا دیا۔ یہاں سوچنا چاہیے، اور یہ حالت ہے سکتی کہ بار بار پوچھے میں ڈانٹ دوں گا کہ کیوں آ رہے ہو؟ اصل مشکل کہاں تھی؟ اصل مشکل اس مکتب میں، جس مکتب کی بنیاد پر یہ سماج بنی ہے، اور جس سماج کے اندر یہ جوان زندگی گزار رہا ہے۔ جب تک اس سماج کی بنیاد میں موجود مکتب کو اٹھا کر باہر پھینک کر الہی بنیادوں پر، الہی مکتب کی بنیاد پر سماج کی بنیاد نہ رکھی جائے، تو اس وقت تک کسی جوان کو بچانے کی کیسے گارنٹی دے؟ جب آپ کے ہاتھوں میں فساد آ گیا، جب میڈیا میں فساد، ہاتھوں میں فساد، لیکچر دینے والے بڑے بڑے لیکچرار جب فیمینزم اور ہیومنزم اور لبرلزم کو حسین بنا کر ان پیارے پیارے نورانی جوانوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور ان نوجوانوں کے پاس اپنا مکتب، اپنا دین، اپنی آئیڈیالوجی، اس کا علم نہ ہو، تو جوان کیسے کربلا کی طرف آئے اور کیسے اس تہذیب سے اپنے آپ کو بچائے؟ کیسے بچائیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو دین نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہ دین کی عمارت منہدم ہو چکی ہے، بکھیر دیا ہم نے دین کو، کئی نماز پڑھی ہے، کئی روزہ پڑھا ہے، کئی حج پڑھا ہے، جس کو جو پسند آتا ہے وہ لے لیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بنی الاسلام علی خمس، امام
اب حدیث سنانے لگا ہوں اس کی امام باقر علیہ السلام بنی الاسلام بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ لنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ اب ولایت کی بحث اسی مکتب کی روشنی میں میں بات کروں گا ان 2-3 مجلسوں میں کہ ولایت کہتے کس کو ہیں۔ بہرحال ولایت، پھر امام فرماتے ہیں فجعل اربع منها رخصہ، فجعل اربع منها رخصۃ، یہ جو 5 میں سے 4 پہلے ذکر ہوئے ہیں ان میں چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، گنجائش ہے۔ کیا کہا میں نے؟ چھٹی نہیں ہے، گنجائش ہے۔ پھر امام نے وضاحت کی وَلَمْ يُجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ، لیکن ولایت میں کسی قسم کی رخصت نہیں ہے۔ پھر امام نے وضاحت کی، کیونکہ امتوں کو وضاحت چاہیے نا، ویسے تو بات سمجھ نہیں آتی، سیدھی بات۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے 4 میں رخصت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہیں، من لم یکن لہ مال لم تکن علیہ الزکاۃ، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکات نہیں، لیکن مالدار ہو جائے تو اس کے اوپر زکات ہے، یعنی چھٹی نہیں ہے۔ آگے بڑھے، من لم یکن لہ مال لم یکن علیہ الحج، جس کے پاس مال نہیں اس کے لیے حج نہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں من کان مریضا، 2 میں رخصت ہو گئی ہے نا، گنجائش آ گئی۔ من کان مریضا، جو مریض ہو، صلی قاعدا، اسے بھی چھٹی نہیں ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے؟ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ من کان مریضا افطر صوم شہر رمضان، جو شخص مریض ہے وہ ماہ رمضان کے روزے کیا کرے؟ افطار کرے، نہ رکھے، بعد میں جب صحت مند ہو جائے تو اس کی قضا کرے اور اسے بچا لے۔ پھر امام نے آگے فرمایا، کہا تھا نا امام نے فجعل اربع منها رخصۃ، کہ 4 میں رخصت ہے۔ پھر امام فرماتے روح دین کی روح اگر یہ نہ ہو آخری نہ ہو تو پھر سمجھ لو نہ نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ خمس کا فائدہ ہے، نہ زکات کا فائدہ ہے، کیونکہ ولایت سے ناطا ٹوٹ گیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اما الولایہ کان مریضا او صحیحا ذا مال او لا مال لہ فہی لازمۃ، لیکن ولایت مریض ہو یا سالم، بستر مرض پہ ہو یا صحیح ہو، فقیر ہو یا امیر، فہی لازمۃ، یہ فقیر کے لیے بھی لازمی ہے، یہ امیر کے لیے بھی لازمی ہے، مریض کے لیے بھی لازم ہے، سالم کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ولایت کی گواہی دے، ولایت کے لیے قدم اٹھائے۔ یہ مکتبی دین میں، لیکن ماروسی دین میں، رسوماتی دین میں، اب میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا لیکن 2 قدم آگے بڑھ رہا ہوں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض والے دین میں، جہاں کچھ چیزوں کو چھوڑ دیے، کچھ چیزوں کو پکڑ لی ہے، وہاں امت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسوماتی دین کے پیروکاروں سے پوچھا جائے مکتب کس کو کہتے ہیں، انہیں مکتب کا نہیں پتا، لیکن پارٹی کا پوچھا جائے
فوراً بتائیں گے. اگر پوچھا جائے امت، لا ادری، امت کس کو کہتے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے انجمن، فوراً پتہ چل جائے گا انجمن کیا ہے. اسی طرح اگر پوچھا جائے امت، لا ادری. امامت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امامت، نعرہ حیدری. امامت یعنی کیا؟ نعرہ حیدری. لیکن اگر ان سے پوچھے اپنا قبیلہ، اپنا قبیلہ پتا ہے، اپنی قوم پتا ہے، سب پتا ہے، لیکن امت بھی پتا. جبکہ قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ ساری چیزیں لپیٹ دو. قومیت کا لبادہ اگر تم اوڑھ کے آئے ہو، اتار کے پھینک دو. جیسے میں نے ابتدا میں ہی کہا، اللہ نے جب حج پہ بلایا، یہ حاجی جتنے بھی ہیں انہیں معلوم ہے، میقات پہ اللہ نے کہا جو پتلونوں میں تھے ان سے کہا یہ پتلونے اتار دو، یہ پتلونے اتار دو. یہ ہیئر اسٹائل، یہ جو تم نے نئے نئے ہیئر اسٹائل بنائے ہوئے، یہ اتار دو. ساری چیزیں، یہ قومی لباس، قومی انداز، قومی اسٹائل، یہ سب اتارو. کیونکہ خدا حج کے ذریعے ایک عظیم امت تیار کرنا چاہ رہا ہے، اور امت تشکیل دینے کے لیے قومیت سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، فرقے سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، لسانیت سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، برادری سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. ان تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا کر جب مکتب کا دامن تھامو گے تو امت پھر وجود میں آتی ہے، پھر امت وجود میں آتی ہے. اور پھر جب امت وجود میں آئے، پھر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اب امت بن گئے ہو تو امامت کا حلیہ ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. اور جب امت امامت سے آ ملے، امت کا رشتہ جب امامت سے جڑ جائے، تو یاد رکھنا قرآن فرما رہا ہے ہم المفلحون. اب یہ معاشرہ کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرہ ہے. ترقی یافتہ معاشرہ اس کو نہیں کہتے جس میں وسائل زیادہ ہو جائے. بڑے بڑے، پہلے ہم چھڑے پہ بیٹھتے تھے، اب بنگلوں میں بیٹھتے تو ہم سمجھ رہے ہیں بہت ترقی ہو گئی ہے. ترقی یافتہ معاشرہ یہ کہ انسانی اقدار ترقی کریں. جس معاشرے کے اندر ایک انسانی اقدار موجود ہو، بے شک وسائل موجود نہ ہو. بھائی آج سے 1400 سال پہلے جو امت رسول خدا نے تشکیل دی، ان کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. کچے گھر، اوڑھنے بچھونے کے لیے کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے چٹائیاں، اور کیا تھی ان کے پاس؟ مٹی کے بنے ہوئے برتن، اور کچھ نہیں تھا. لیکن یہی بدو عرب کے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ نے جب اپنا نبی بھیجا، اپنا رسول بھیجا، اپنا ولی بھیجا، اس ولی نے آ کر، اس نبی نے آ کر، اس رسول نے آ کر ان کے اندر آ کر امت و مکتب کا تصور پیش کیا، دین پیش کیا، الکتاب کی ہدایت ان کے سامنے رکھ دی، اور یہ ہدایت لیتے گئے، امت بنتے گئے. اور جب امت بن چکی تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت بن چکے ہو، تم بہترین امت بن گئے ہو. بس مکتبی دین، جس کے اندر مکتبی دین یعنی جس طرح آپ بوفے والا دین اور مکتبی دین میں فرق رکھنا چاہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں، جب آپ اپنا گھر بنانے لگتے ہیں تو اینٹ کہیں اور پڑی ہوتی ہے، بجری کہیں اور پڑی ہوتی ہے، ریت کہیں اور پڑا ہوتا ہے، مستری کہیں اور ہے، معمار کہیں اور ہے، انجینئر کہیں اور ہے. عمارت ہے، عمارت کہاں ہے؟ صرف ذہن میں. عمارت کہاں ہے؟ ذہن میں. مستری کہاں ہے؟ گھر میں ہے.
انجینئر کہاں ہیں؟ دفتر میں ہیں. انجینئر دفتر میں، مستری گھر میں، اینٹیں اپنی جگہ پر، بجری اپنی جگہ پر، ریت اپنی جگہ پر، بیلچا اپنی جگہ پر، گینتی اپنی جگہ پر. اور میں تصور لے کے بیٹھا ہوں میرا گھر، نقشہ میرے ذہن میں ہے، تو گھر بنے گا. کیوں؟ کیونکہ عمارت میں بکھری ہوئی چیزیں، ان بکھری ہوئی چیزوں کو جب جوڑیں گے، اینٹ کو اینٹ کی جگہ پر رکھیں، مستری آئے، مزدور آئے، معمار آئے، انجینئر آئے، اور پھر انہیں جب جوڑ دیں گے تو عمارت وجود میں آتی ہے. اسی طرح دین کی جتنی بھی چیزیں ہم نے بکھیر دی ہیں انہیں دوبارہ سمیٹنا ہے اور ہر ایک کو تھامنا ہے، دین کی تمام چیزوں کو تھامنا ہے. پھر دین کی عمارت وجود میں آئے گی، پھر وہ خوبصورت دین اپنی برکات لے کر آئے گا. اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں، چند منٹ مجھے دیجیے گا، ہمت کیجیے، حوصلہ کیجیے. نعرہ حیدری. اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، دل کی آمادگی کے لیے، صدف امام حسین بننے کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب مکتبی دین، مکتب انسان کو کیا بناتا ہے؟ متعہد بناتا ہے. کیا کہا میں نے؟ متعہد. یہ قرآنی اصطلاح ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مکتب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مکتب کا پیروکار ذمہ دار ہوتا ہے، احساس مسئولیت رکھتا ہے. مکتب جب انسان کو پڑھایا جائے تو مکتب جو سب سے پہلا کردار تیار کرتا ہے وہ ذمہ دار انسان ہے. اور مکتب عاشورہ جب کسی انسان کو تیار کرے تو اسے ایسا ذمہ دار بناتا ہے کہ سارے لوگ گھروں میں جا کر بھی بیٹھ جائے. مسلم ابن عقیل دار الامارہ سے بھی مکتب عاشورہ کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہے مکتب کا کام. مکتب ایسا کام کرتا ہے. مکتب کے اثرات ایسے ہیں کہ ذمہ دار بنانا ہے. اور قرآن فرماتا ہے جو ذمہ دار نہیں وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے، وہ رینگنے والے کیڑے. ہمیں ذمہ دار بننا ہوگا. اب بات میں سمیٹ چکا ہوں، وقت آ گیا ہے، سمیٹ دیا. انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر میں کل بیان کروں گا کہ جب انسان ذمہ دار بناتا ہے کربلا تو دو چیزیں کربلا نے ہمیں سکھائی ہیں. کیا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، انکار. لا کس کس کو لا کہنا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف 1400 سال پہلے سڑے ہوئے یزید کے اوپر لاکھ لعنت کہہ کے اٹھ جائے. اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. کوئی مشکل ہے؟ نہیں مشکل. کیوں؟ وہ سڑا ہوا ہے، وہ واصل جہنم ہے، اس کو بھی مرد آباد کہنا چاہیے. یوں نہیں کہ اس کو مرد آباد نہ کہیں، اس کو بھی مرد آباد کہیں. لیکن مکتب ہمیں سکھا رہا ہے کہ مکتب کے اندر قدم رکھنا ہے. پہلا نعرہ بلند کرو، لا الہ الا اللہ. لا کہو. کس کو لا کہوں؟ کمیونزم کو لا کہوں، سوشلزم کو لا کہوں، فرقواریت کو لا کہوں، طاغوتیت کو لا کہوں، اور طاغوتی ناپوں کو لا کہوں، اور وہ جو محرم کے بہانے قوم کو اغوا کرنے آتے ہیں ان کو بھی لا کہوں، بے دینوں کو بھی لا کہوں، اور گندی تہذیب کو بھی لا کہوں، فیمنزم کو بھی لا کہوں، اور دنیا کے سامنے کہہ دوں میں عاشورہ کا ماننے والا ہوں، حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، میں خود ایک حسین مکتب رکھتا ہوں، اسی مکتب کی بنیاد پر جیوں گا، اسی مکتب کی بنیاد پر مروں گا. کربلا کربلا میں لہرا کر کربلا کربلا ہے ہماری دستگاہ، کربلا کربلا ہے ہماری دستگاہ، کربلا کربلا ہے
یہاں ختم کر رہا ہوں۔ یہ انکار امام حسین سے سیکھیے، یہ اقدام امام حسین سے سیکھیے، یہ اقرار امام حسین سے سیکھیے کہ دین کو منسجم اور منظم کر کے محکم طریقے سے ہم تک پہنچانے کے لیے، مکتبی صورت میں ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ عام انسان کے سامنے اگر اس کے لخت جگر کا جنازہ لایا جائے تو وہ ماں برداشت نہیں کر پاتی۔ ساری زندگی جب تک وہ بوڑھی ماں زندہ رہتی ہے، ساری زندگی اپنے جوان بچے کو یاد کرتی ہے کہ ہائے میرا جوان لخت جگر۔ لیکن امام حسین نے اپنے لخت جگر کو خود تیار کیا اور تیار کر کے میدان میں بھیجا۔ شہزادہ قاسم کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، میدان میں بھیجا۔ اون محمد کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، میدان میں بھیجا۔ اور راوی نقل کرتے ہیں کہ جب ایک گھڑی ایسی بھی آئی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے کم سن اور معصوم بچوں کی جب باریاں آ گئیں، انہیں جب میدان میں جانا تھا، میرے مولا امام حسین نے حضرت عباس کی ذمہ داری لگائی کہ بھیا عباس، بچوں کو تیار آپ نے کرنا ہے، میدان کی طرف آپ نے بھیجنا۔ اور جب جنگوں میں بھیجا جاتا ہے، زرہ پہنائی جاتی ہے، تلوار ہاتھ میں دی جاتی ہے، خود پہنایا جاتا ہے۔ لیکن کیسے پہنائے خود؟ خود تو بڑا ہوتا ہے، یہ تو معصوم بچے ہیں۔ روایات میں ہیں حضرت عباس علیہ السلام پہلے ان بچوں کے سروں پہ امامہ باندھتے تھے اور اس کے بعد پھر خود رکھتے تھے، اور پھر یہ بچے جنگ کی طرف جاتے اور پھر ندا آتی تھی الیہ الیہ یا مولا۔ اور روایت میں ہے یہ کہ جو بھی میدان کربلا میں زخموں سے چور چور ہو کر میدان کربلا میں گرتا تھا نا، وہ آخری سلام میرے مولا کو کرتا تھا اور اس کے بعد امام کو پکارتے تھے الیہ الیہ یا مولا۔ لیکن راوی کہتا ہے ایک غلام ایسا تھا کیونکہ مولا جب بھی کوئی بلاتے مولا دوڑ کے جاتے تھے، دوڑ کے اس کے سرہانے پر جاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ یہ راوی کہتا ہے کہ ایک غلام ایسا تھا کہ جس غلام نے الیہ الیہ یا مولا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ جب میں کہوں گا الیہ الیہ یا مولا، میرے مولا بہت پیاسے ہیں، لاشیں اٹھا کر گنج شہداء میں میرے مولا لے جاتے تھے، میرے مولا بہت تھک چکے ہیں، میرے مولا بہت خستہ ہو چکے ہیں، اس لیے میں اپنے مولا کو نہیں بلاؤں گا۔ اور اپنے مولا کو الیہ الیہ یا مولا کہہ کے نہیں پکارا، لیکن میرے مولا حسرت بری نگاہ سے یہ جنگ دیکھ رہے ہیں اور امام کو پتا ہے کہ میں نے تیار کیا ہے، شہید کرنے کے لیے گیا ہے، ہونے کے لیے گیا ہے۔ ایک دفعہ جب میرے مولا نے دیکھا کہ لعینوں نے